کریں, 6-7 لوگ ہیں CCI کے, ان کو بلائیں, کل بلا لیں, پرسوں بلا لیں, ان کو بلائیں, بٹھائیں اور مسئلے کو حل کریں. لیکن انہوں نے 2 تاریخ کو رکھا ہوا ہے. اب وہ وکلا کو جو ہے وہ ان کے دھرنوں پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کو ہراس کر رہے ہیں, ان کو مال ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے یہاں سے چلے جائیں. وہ یہ بات سمجھ لیں کہ وکلا نہیں جائیں گے, وہ تب تک وہاں پہ اپنے پروٹیسٹ میں بیٹھے رہیں گے جب تک وہ نوٹیفیکیشنز نہیں آ جاتے. اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا فیڈرل گورنمنٹ یہاں کے لوگوں کو یا دھرنے کے لوگوں کو لالی پاپ دے رہی ہے, کیونکہ 8 دن کا پریس کانفرنس کر کے 2 یا 3 دن میں بھی یہ مسئلہ حل کرنے کی تجویز دے سکتے تھے؟ آپ کو نہیں لگتا ہے آپ سے گیپ مانگ رہے ہیں؟ اسی بات میں ہم اگری ہیں. آپ دیکھیں, یہ ہم نے ہماری ساری قیادت نے پہلے دن یہ بات کہی تھی. جیسے ہی وہ بیان دیا تھا انہوں نے, اس کے گھنٹے بعد ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ لولی پاپ ہے, یا 10 منٹ بعد ہم لوگوں نے, کچھ لوگوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ لولی پاپ ہے, ہم لولی پاپ نہیں لیں گے جب تک ہمارے ہاتھ میں ریٹرن میں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا. اچھا, پیپل پارٹی نے جشن منایا تھا کہ بھئی یہ کنال رد ہو گیا ہے, اب اس جشن کو کیسے کریں؟ ہم تو کہتے ہیں 2 اور جشن منائیں, نوٹیفیکیشن دے دیں ہمیں. پیپلز پارٹی کا یہ جو جشن تھا آپ ضد میں آ گئی ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ حیدرآباد میں جو وکلا نے اپنا احتجاج کر کے ایک SSP کو ہٹوا دیا تھا. ابھی بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وکلا کے احتجاج کے بعد ہم نے گھٹنے ٹیک دیے تو گورنمنٹ پاور لیس ہو جائے گی اور وکلا طاقتور ہو جائے گی. سر, بات یہ ہے کہ ہم کسی کو نیچا نہیں دکھانا چاہتے. اگر تو ہم سب پہلے دن آ کے بیٹھ گئے ہوتے تو بات ہوتی. ہم نے ریزولیشن آج سے 6 مہینے پہلے پاس کی. ریزولیشن کے بعد ہم نے کنونشنز کیے آل اوور سندھ. کنونشنز کے بعد ہم نے ریلیاں نکالی, ڈفرینٹ لیٹرز لکھے. لیٹرز لکھنے کے بعد فائنلی ہم نے لائے عمل دیا. تو ہم نیچا نہیں دکھانا چاہ رہے, اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کمزور ہو یا پروویژنل. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی شخص سے یا کسی آرڈر سے یا کسی حکم نامے سے جنرل پبلک کو, وکلا کو یا تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس کو ختم کریں. اس میں ایگو کی, انا کی کیا بات ہے؟ اچھا, آپ یہ دیکھیں, انہوں نے خود نے اناؤنس کر دیا ہے. ہم نے کیا ان کو فورس کیا کہ ہم میں سے کسی بھی بندے کو, چاہے سرفراز بھائی ہے, چاہے شفقت بھائی ہے, اب سولنگی صاحب ہیں, رحمان ہے, اشر بھائی ہے, جعفر بھائی ہے, کہ ہم میں سے کسی بھی بندے کو آپ اپنے ڈائلوگس کا حصہ بناؤ. ہم نے تو نہیں کہا. اگر ہماری انا پہ ہوتی ہم بولتے ہم وہ مطالبہ ہی نہیں, ہم وہ میٹنگ ہی نہیں قبول کریں گے کہ جس میں ہم حصہ نہیں ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے کہا ہمارا آبجیکٹ کریڈٹ نہیں ہے, کریڈٹ کوئی بھی لے, لیکن ہمارا جو آبجیکٹ ہے یہ 6 کینالز کو ہر صورت میں ختم کیا جائے. دیکھیں, اسی میں 1 منٹ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں. یہ جو میڈیا کو ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ وکلا کا کوئی انا کا مسئلہ ہے اور حکومت, وفاقی حکومت کی عزت کا معاملہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہمارا سندھ کا قومی مسئلہ ہے, صرف وکلا کا مسئلہ نہیں ہے. اور جہاں پہ فیڈریشن کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ پوری آبادی سراپا احتجاج ہو, وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کے مفاد میں ہے کہ اس میں جلد از جلد اس کو ریزالو کرے. اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ وکلا کے سامنے ہم ذاتی انا یا ذاتی کوئی معاملہ تو لے کے نہیں آئے, یہاں پہ ہم قومی مسئلہ لے کے آئے ہیں. اور اس کے اندر تمام فریق, چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو یا باقی ساری جماعتیں ہوں, ان سب کا فرض بنتا ہے کہ اپنا رول پلے کریں, اس کو جلد از جلد حل کریں. اس کو انا کا مسئلہ یہ کسی کا نہیں ہے, یہ سندھ کا قومی مسئلہ ہے. اچھا, اس میں ایک اور میڈیا کو شدید مسئلہ آ رہا ہے کہ اردو میڈیا کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اعظم مستوری کو سکھر ٹول پلازا پہ ٹارگٹ کیا گیا, گزشتہ رات مجھے ٹارگٹ کیا گیا. اس طرح دیگر اردو میڈیا کو بھی کیا جا رہا ہے کہ میڈیا وکلا کی تحریک کو اس طرح ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے. تبکہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسلسل آپ سے رابطے میں بھی ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے, تو کم از کم جو شرپسند عناصر ہیں ان کو تو آپ کچھ دیکھیں. میں دوستوں کو میسج دوں گا, آج ہماری میٹنگ میں یہ میڈیا کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ڈسکشن ہوا ہے. اصل میں وہاں پہ کراؤڈ کافی زیادہ ہے, تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ میڈیا, چونکہ آپ لوگ بھی پراپرلی جگہوں پہ نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں, ہم آپ سب کا بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمیں وہ کر رہے ہیں. ہم اپنے دوستوں سے بھی اپیل کریں گے کہ بھائی پریس کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو آپ سب بھی ٹارگٹ مت کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. صحیح ہے. اور ہم خود بھی اب سوچا ہے کہ ہم ایک پریس گیلری بنائیں گے یا کچھ ایسا بنائیں گے تاکہ جو میڈیا کے دوست ہیں چیزوں کو بہتر طریقے میں سے اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے منظم کریں گے, تاکہ ان کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اچھا, ایک اس میں میڈیا کے ساتھ آپ کا سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. آپ کا ہر میسج سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے, تو اس وقت اب دیکھا یہ جا رہا ہے جیسے ہی ہم نے لائیو شروع کیے تو نیٹ ورک غائب ہو جا رہے ہیں. تو یہ ہتھ کنڈے بھی آزمائے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا کی گئی, اگر سوشل میڈیا کسی کا بحال نہیں ہوا یا کوئی کریک ڈاؤن ہوتا ہے, تو پھر آپ کیا کریں؟ سر, سوشل میڈیا پچھلے شروع کے 2 دن صحیح چلا ہے,
8 दिन से जो है नेटवर्क हमारे पास नहीं है। नेटवर्क आता है रात को लेट 12:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, सुबह फिर 8 बजे, 9 बजे जो है उसको कर दिया जाता है। तो नेटवर्क का बड़ा सख्त इशू है और ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है और गवर्नमेंट को इस तरीके के ऊंचे डंडे यूज़ नहीं करने चाहिए। आमिर भाई, एक बात सुने, एक बात सुनो। हमारा ये एक आपसे शिकवा भी है, हम आपका शुक्रगुजार हैं, आप हमारे साथ पहले दिन से शामिल हैं। एक शिकवा है कि आप हमारे 2 इश्यूज में से सिर्फ एक इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, वो है कैनाल। हमारा दूसरा कौमी इशू है वो है कारपेट फार्मिंग का, जिसमें 1,92,000 सिंध की ज़रई अराजी गरीब किसानों से लेके सरमाएदार आबादकारी के नाम पे कारपेट फार्मिंग जिसको कह रहे हैं सरमाएदारों को दी जा रही है ताकि गरीब लोगों को निकाला जाए। हम ये मेन इशू है, क्योंकि ये कैनाल भी इस कारपेट फार्मिंग के लिए, हम सिंध के अंदर किसी कारपेट फार्मिंग को कबूल नहीं करेंगे, न कैनालों को कबूल करेंगे। तो उसको मीडिया को प्रॉपर कवरेज देनी चाहिए। इसमें अली साहब देखें, इसमें सरफराज साहब की बयान की मैं तायीद करते हुए, देखिए पूरे पाकिस्तान का मसला है। जब चोलिस्तान की बात केनाल अगर आ रहा है, ये दरियाए सिंध पे जो डाका डाला जा रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के उन तमाम ज़मींदारों की बात आएगी जो आप कंपनी बहादुर के आप इसको